ہوش آیا تو اس نے خود کو اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ اس نے اپنے گھومتے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر کمرے میں شور سا ہوا۔ اس کی مخملی کلائی میں پہنی چوڑیوں نے ایک شور سا مچایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو پازیب بھی چھن چھن کرنے لگی۔ وہ یکدم بری طرح پریشان ہوئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں دروازہ ٹٹولتے آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ہیبا نے زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام ٹھہری۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ پھر جانے وہ کیسے اس انجان جگہ پر پہنچ گئی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا مگر کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو پھیلی تھی۔ ہیبا چاہ کر بھی اس خوشبو کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی تو میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ حیا نے دروازہ بجاتے ایک بار پھر مدد کے لیے پکارا مگر وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس جگہ بالکل تنہا اور اکیلی تھی۔ اسے اسی طرح چیختے چیختے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا مگر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج اس کی شادی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی مگر اسی لمحے کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور ہیبا نے خود کو کسی کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں محسوس کیا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اس اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اس سخت سردی میں بھی ماتھے پر پسینے کی ننھی سی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ ہیبا کو اس وقت اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ اس کے گھر والے یقیناً اسے ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور جب انہوں نے ہیبا کو اس کمرے میں نہیں پایا ہوگا تو ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ ہیبا سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے بے ہوش ہوئے جانے کتنی دیر گزر گئی تھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ہیبا بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اوپر سے اس اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ ہیبا بری طرح ڈر گئی۔ جانے کمرے میں داخل ہونے والا شخص کون تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ اس شخص نے کمرے میں آتے ہی دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کو آن کیا۔ پورا کمرہ یکدم روشنی میں نہا گیا۔ تیز روشنی ہیبا کی آنکھوں میں بری طرح چبھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ شہیر خان زادہ پوری شان و شوکت سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہیبا نے اگلے ہی لمحے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ بس سانس روکے شہیر خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سینے پر اطمینان سے ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیبا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھی۔ اسے شہیر خانزادہ سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی کہ شہیر خانزادہ اچانک سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ آپ؟ ہیبا کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا جبکہ شہیر اس کا سکتا ٹوٹتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ دونوں کی آنکھیں پل بھر کو ٹکرائیں تھیں۔ شہیر نے ہیبا کی سبز آنکھوں میں بے انتہا خوف محسوس کیا تھا۔ شہیر خانزادہ اس کی مرحوم بہن کا شوہر تھا جسے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ اس شخص کا چہرہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر آج وہ دلہن بنی اسی شخص کے سامنے کھڑی تھی۔ شہیر خانزادہ نے ہیبا کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو اس نے بے اختیار ہی سانس لینے کی کوشش کی مگر اس کی سانسیں جیسی اٹک سی گئی۔ ہیبا دلہن کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی قیامت ڈھا رہی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش کی تھی وہ آج دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی مگر وہ اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے پور پور سجی ہوئی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی شہیر کے سینے میں اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ یہ بات اسے سر سے پیر تک جلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے سامنے کھڑی اس کی محبت کسی اور کے لیے دلہن بنی تھی۔
شہیر نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی دلہن بنی پور پور سجی ہوئی تھی، ناک میں پہنی نتھ کا موتی ہلکورے لیتا شہیر خانزادہ کی دنیا کو تہو بالا کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر سجی سرخ رنگ کی لپسٹک اس کے حسن کو مزید دو آچھا کر رہی تھی، جبکہ سبز آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ شہیر خانزادہ کا دل کیا وہ وقت کو یہیں روک دے اور وہ اسی طرح اس حسن کی مورت کو تکتا رہے۔ ایک طرف حسن اور بے رخی تھی تو دوسری طرف عشق تھا، بے بسی تھی اور کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ ہبا کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ شہیر کی پریشان سی آواز فون کے اسپیکر میں سے ابھری۔ ہبا کی ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں بس کچن میں مصروف تھی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ہبا نے نرم سے لہجے میں شہیر کی خیریت پوچھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر مجھے کسی کا موڈ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا، شہیر نے شرارت سے کہا تھا۔ ہبا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، میں آپ سے بے حد ناراض ہوں۔ آپ 15 دن کا کہہ کر گئے تھے اور اب 1 مہینہ ہونے والا ہے، مگر آپ کی آنے کا کچھ پتہ نہیں، ہبا نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ میں اس بار سارا کام ختم کر کے ہی واپس لوٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں امی سے اپنے اور تمہارے رشتے کی بات کر چکا ہوں۔ وہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ جیسے ہی میں پاکستان واپس آؤں گا وہ تمہارے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں گی، اسی لیے میں نے سوچا اپنی شادی سے پہلے سارے ضروری کام نپٹا لوں، پھر شاید مجھے فرصت نہ مل سکے۔ شہیر نے ہبا کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی سا ہو گیا تھا۔ ہبا کے گال دہک اٹھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ہبا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ شہیر کی کسی بات پر ہبا کے چہرے کا رنگ گلابی پڑ جاتا تو کسی بات پر وہ اسے ناراض ہو جاتی۔ دونوں کی چھوٹی سی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد شہیر نے فون رکھ دیا۔ ابھی اسے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ وہ اگلے ہفتے پاکستان واپس آ رہا تھا اور ہبا نے اسے ڈھیر ساری فرمائشیں کی تھی۔ اسی میٹنگ کے بعد ہبا کے لیے شاپنگ کرنے بھی جانا تھا۔ ہبا فون رکھ کر اپنی آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ اپنی محبت کو پا لینے والی ہو۔ شہیر خانزادہ کی محبت پا کر ہبا خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ شہیر خانزادہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس نازک سی لڑکی کو دل و جان سے چاہتا، اس لڑکی میں اس کی جان بستی تھی۔ شہیر خانزادہ اور ہبا دونوں کزن تھے۔ جانے کب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پروان چڑھی، دونوں کو ہی اس بات کی خبر نہ ہو سکی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہیر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہبا کو بے حد چاہتا ہے اور اس شرارتی لڑکی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ ہبا اس سے 8 سال چھوٹی تھی، جب بھی وہ ہبا سے اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتا تھا، مگر وہ ہبا کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کر چکا تھا۔ ہبا کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کب خوب روح اور سنجیدہ سے شہیر خانزادہ کو چاہنے لگی تھی۔ شہیر کے بابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ شہیر کی ماں نے ساری زندگی بیوگی کی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر شہیر کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ شہیر کے بابا اس کے لیے کافی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ ان دونوں کو کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ شہیر نے اپنے ہی باپ کے کاروبار کو سنبھالا۔ شہیر اور ہبا دونوں کا گھر برابر میں تھا۔ ان دونوں کے گھر کا لان ایک ہی تھا، جبھی شہیر کی بے پناہ مصروفیت کے باوجود بھی اکثر ان دونوں کا سامنا ہوتا رہتا۔ شہیر کے دل میں اس نازک سی گڑیا نے اپنی جگہ بے حد مضبوط کر لی تھی۔ اس روز بھی شہیر آفس سے آیا تھا اور ابھی اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا جب ہبا آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ شہیر نے اس وقت حیرت سے ہبا کو دیکھا، کیونکہ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور سارے گھر والے سو رہے تھے۔ ہبا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ شہیر گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہبا، تم اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ شہیر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے،
हिबा ने अपनी आंखों में आंसू भरे शहीर से शिकायती लहजे में कहा, ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे अपनी गुड़िया का ख्याल ना हो? बस आजकल काम में बहुत मसरूफ़ हूँ। शहीर ने हिबा की तरफ देखते नरमी से कहा था, मगर हिबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। हिबा, कोई बात है तो मुझे बताओ। शहीर ने अपनी उंगली की पोरों से उसकी आंसू साफ करते नरमी से कहा, मैं आहत से शादी नहीं करूंगी। हिबा ने शहीर की तरफ देखे बगैर नजरें झुकाए कहा। हिबा के मुंह से आहत और शादी का नाम सुनकर शहीर के पैरों तले से जमीन निकल गई। तुमसे किसने कहा ये? शहीर ने खुद को संभालते हुए पूछा था। पुप्पू आई थी, वो मेरे लिए आहत का रिश्ता लेकर आई हैं। हिबा ने सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा। दोनों ने ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर दोनों एक दूसरे की दिली हालत से बखूबी वाकिफ थे। शहीर के माथे के बलों में कुछ इजाफा हुआ। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शहीर ने हिबा को तसल्ली दी, मगर वो खुद भी परेशान हो गया था। हिबा ने आहत के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। शहीर ने भी अपनी खाला को समझाया कि जब हिबा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो उन्हें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सादिया बेगम इस वक्त तो खामोश हो गई। वो खुद भी आहत के रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आहत एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पुप्पो भी वक्ती तौर पर खामोश हो गई थी। शहीर वापस आ गया। उसने अपनी माँ से हिबा के बारे में बात की तो समीना बेगम बेहद खुश हो गई। उन्हें भी अपनी ये शरारती और चुलबुली सी भांजी बेहद पसंद थी। वो हमेशा से शहीर के लिए हिबा को चाहती थी। जभी फौरन हिबा के लिए शहीर का रिश्ता ले जाने पर राजी हो गई। शहीर वापस लौट कर आ चुका था, मगर अब तक हिबा और शहीर की मुलाकात नहीं हुई थी। शहीर ने ही हिबा को फ़ोन करके लॉन में बुलाया था। कुछ देर बाद हिबा उसे सामने से आती नजर आई। शहीर अंदाज़ा नहीं कर सका कि हिबा के कपड़ों का रंग ज़्यादा गुलाबी है या हिबा के चेहरे का रंग ज़्यादा गुलाबी है। वो मबहूत सा उसे तक रहा था। 2 दिन हो गए आपको आए हुए और आपको अब मुझसे मिलने का वक्त मिला है, हिबा ने अपने चेहरे पर खफगी सजाते कहा। शहीर ने उसे अपने बराबर बैठने का इशारा किया। हिबा खामोशी से बैठ गई। कल शाम अम्मी तुम्हारे घर आएंगी, शहीर ने मुस्कुराहट जब्त किए कहा था। क्यों? हिबा ने धड़कते दिल के साथ पूछा। पल भर में ही उसकी सांसों की रफ्तार धीमी हो गई। वो इसलिए कि अब मैं तुमसे मजीद दूर नहीं रह सकता, शहीर ने हिबा का नाजुक सा हाथ थामते हुए कहा। शहीर के इस तरह हाथ थामने पर हिबा के दिल की दुनिया तहबाला हो गई। ये पहली बार था जब शहीर ने इतने हक से हिबा का हाथ थामा था। मुझे नींद आ रही है। हिबा के चेहरे का रंग बिखरा था। वो फौरन ही अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई और तेजी से अंदर चली गई। शहीर ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा और फिर वो भी अंदर चला गया। हिबा खुशी के मारे सारी रात सो ना सकी थी। जिस शख्स को उसने चाहा था, जल्द ही वो शख्स इसका होने वाला था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मोहब्बत करना और उसको पाना इतना आसान हो सकता है। सारी रात वो मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब अपनी आंखों में सजाती रही। हिबा शहीर की मोहब्बत पाकर बेहद खुश थी। वो कल सुबह का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। एक एक पल उसके लिए गुजारना कठिन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो मुस्कुराते हुए उठ कर बैठी। आज वो अपनी मोहब्बत के नाम लिखी जाने वाली थी, जिस मोहब्बत को उसने बचपन से अपने दिल में दबा कर रखा था। आज वो मोहब्बत उसके सबके सामने अपनाने वाली थी उसे। वो सोचने लगी, भला उसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई हो सकता है। अगले दिन शाम के वक्त असर की नमाज के बाद समीना बेगम अपनी बड़ी बहन के घर चली आई। अरे सादिया, आओ, बराबर घर में रहती हो और इतने दिन हो जाते हैं तुम्हें आए हुए। सादिया बेगम ने अपनी छोटी बहन को प्यार से देखते कहा। उनकी बहन ने बहुत जल्दी बेगी की चादर ओढ़ ली थी। उस रोज़ के बाद से सादिया बेगम ने हर तरह से समीना बेगम की मदद की थी। उन्हें कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा था। सादिया बेगम के समीना पर बहुत से एहसानात थे। ये सादिया बेगम ही थी जिसकी वजह से आज शहीर के बाबा की छोड़ी हुई जायदाद इन लोगों के पास थी।
ورنہ سمینہ بیگم کے سسرال والے تو ساری جائیداد بٹورنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ آپا آپ تو جانتی ہیں کچھ دن پہلے ہی شہیر باہر سے لوٹا ہے، بس اسی میں مصروف تھی، چکر نہیں لگا سکی، سمینہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سعدیہ بیگم نے مریم کو آواز دی، مریم اپنی خالہ کے لیے چائے لے کر آؤ۔ مریم ہاتھ پہنچتی کچن سے نمودار ہوئی اور سمینہ بیگم کو سلام کر کے ایک بار پھر کچن میں غائب ہو گئی۔ آپا آج میں آپ کے پاس کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، سمینہ بیگم نے سعدیہ بیگم کی جانب دیکھتے کہا۔ سعدیہ بیگم ہمتن گوش ہوئیں۔ ہاں بولو، ایسی کیا بات ہے؟ سعدیہ بیگم کچھ سنجیدہ سی ہوئی تھی۔ میں اپنے شہیر کے لیے ہبا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میری بہت خواہش ہے کہ ہبا میری بہو بنے، میں اسے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی، سمینہ بیگم نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر سعدیہ بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ سمینہ بیگم نے اپنے ہاتھوں میں مقید سعدیہ بیگم کے ہاتھوں کو سرد پڑتا محسوس کیا تھا۔ سعدیہ بیگم سیدھی ہو کر بیٹھی اور غیر مرئی نقطے پر اپنی نظریں مرکوز کی۔ سمینہ بیگم تو سمجھ رہی تھی کہ شہیر کے رشتے کا سن کر سعدیہ بیگم بہت خوش ہوں گی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے ہمیشہ سے شہیر کو ہی اپنا بیٹا سمجھا تھا، اسے بے حد محبت دی تھی، مگر وہ تو بالکل خاموش تھی، یوں انہیں جیسے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ شاید وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم اپنی بڑی بہن کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، وہ ان کے تاثرات سے کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار سعدیہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑا اور اپنی چھوٹی بہن سمینہ بیگم سے پورے حق سے مخاطب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی مریم کے لیے شہیر کو سوچا ہے، بہت بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار میں بہتر وقت کے انتظار میں رہی۔ تم جانتی ہو ہبا چھوٹی ہے، کم عمر ہے اور شہیر سے 8 سال چھوٹی ہے، جبکہ مریم اور شہیر ہم عمر ہے۔ لوگ اب مریم کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں مریم کی شادی سے پہلے ہبا کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے شہیر کے لیے میری مریم کو لے لو، سعدیہ بیگم نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ یہ بات وہی جانتی تھی کہ انہوں نے کس طرح اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھا تھا، ورنہ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہبا 20 سال کی تھی جبکہ مریم 28 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی گہری رنگت کے باعث اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا تھا۔ اب تو خاندان والے بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کی بڑھتی عمر اور اس کے رشتے کی راہ میں حائل ہو رہی تھی، جبکہ ہبا کے لیے خاندان بھر سے کئی رشتے آئے تھے، مگر سعدیہ بیگم مریم کی شادی سے پہلے ہبا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہبا کے لیے ہر آنے والے رشتے کو انکار کر دیا کرتی۔ انہوں نے کئی بار سمینہ بیگم سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار بیٹی کی ماں ہونے کے باعث جھجک کر رک جاتی تھی۔ مگر آج جب سمینہ بیگم شہیر کا رشتہ ہبا کے لیے لے کر آئیں تو وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئیں، جبکہ ان کی یہ بات سن کر سمینہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ سعدیہ بیگم کو بتانا چاہتی تھیں کہ وہ ہبا کے لیے رشتہ شہیر کی خواہش پر لے کر آئی ہیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا دل نہیں توڑ سکتی، مگر اگلے ہی لمحے سعدیہ بیگم نے سمینہ بیگم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میری مریم کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لو، میرا آخری سہارا تم دونوں ہو۔ مریم کی عمر گزرتی جا رہی ہے، میں اس کی زندگی یوں برباد نہیں کر سکتی۔ سعدیہ بیگم ہاتھ جوڑے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ سمینہ بیگم چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ آپ رونا بند کریں، مریم کے نصیب بھی اچھے لکھے ہوں گے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ سمینہ بیگم نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ سمینہ تم مجھے ابھی زبان دو کہ تم شہیر سے مریم کی شادی کرو گی۔ سعدیہ بیگم نے بہت مان اور آس سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ سمینہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ آج وقت آ گیا تھا کہ وہ سعدیہ بیگم کے سارے احسانوں کا بدلہ دے، اور وہ احسان فراموش نہیں تھی۔
समीना बेगम ने सादिया बेगम के दोनों हाथ थामते असबात में सर हिला दिया। सादिया बेगम रोते रोते मुस्कुरा दी और समीना बेगम मुस्कुरा भी ना सकी। सुहेल साहब भी ऑफिस से आ गए थे। सादिया बेगम ने मरियम और हिबा को आवाज़ दी। हिबा अपनी धड़कनें संभालती नीचे आई। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। आंखें दिए की माने जल रही थी, जबकि चेहरे पर अपनी मोहब्बत को पा लेने की मुस्कुराहट सजी थी। क्या हुआ सादिया बेगम, आप इस तरह से रो क्यों नहीं हैं? सुहेल साहब ने हैरानी से दोनों बहनों को देखा। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं, मेरी बेटी के नसीब खुल गए हैं। सादिया बेगम से खुशी के मारे बोला तक नहीं जा रहा था। हिबा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। सादिया बेगम ने आगे बढ़कर मरियम को अपने सीने से लगाया। समीना ने शहीर और मरियम की शादी की हामी भर ली है। अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब खूब रोशन बनाए हैं। सादिया बेगम ने मरियम को खुद से लिपटाते प्यार करते हुए कहा, जबकि हिबा को अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस हुई। हिबा ने सख्ते की कैफियत में अपनी माँ को देखा और उनके पहलू में खड़ी शर्माती मुस्कुराती अपनी बड़ी बहन की जानिब देखा। इस वक्त हिबा के सर पर ना तो आसमान था और ना ही उसके पैरों तले ज़मीन थी। वो कैसे खला में मौलिक थी। हिबा ने बेयकीनी से समीना बेगम की तरफ देखा, मगर वो हिबा से नज़रें चुरा गई। यकदम पूरे घर में खुशियाँ छा गई। हिबा खुद को संभालती कमरे में आई। सादिया बेगम सबको फ़ोन करके मरियम और शहीर का रिश्ता तय होने की खबर दे रही थी, जबकि हिबा अपने कमरे में फर्श पर सख्ते के आलम में बैठी थी। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं हिबा से मोहब्बत करता हूँ, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये आप क्या करके आ गई हैं? समीना ने सारी बात शहीर को बताई तो शहीर गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से अपने जज्बात की अक्कासी करे। उसके पास वो लफ्ज़ भी ख़त्म हो चुके थे। मैं मजबूर हूँ बेटा। अगर आपा और सुहेल भाई तुम्हारे बाबा के जाने के बाद हमारी मदद ना करते तो हम लोग बिल्कुल बेआसरा रह जाते। मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकती थी? समीना बेगम ने रोते हुए कहा। मगर मैं कैसे हिबा का दिल तोड़ सकता हूँ? ये सब कुछ देखकर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाज़ा है आपको? शहीर ने दोनों मुट्ठियों में अपने बाल जकड़ते हुए कहा था। उसी लम्हे समीना बेगम ने तकलीफ से अपना दिल थामा। शहीर उनकी गैर होती हालत देखकर उनकी तरफ बढ़ा, मगर वो बेहोश हो गई थी। वो उसी वक्त उनको लेकर अस्पताल भागा। उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था। अपनी माँ की यह हालत देखते शहीर ने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर लिया और मरियम से शादी करने पर राज़ी हो गया। मरियम शहीर की दुल्हन बनकर उसके आंगन में उतर आई थी, मगर उस रोज़ के बाद से शहीर हिबा से नज़रें नहीं मिला सका, जबकि हिबा ने भी उसे सवाल नहीं किया था। हिबा ये बात नहीं जानती थी कि शहीर ने उसका रिश्ता भेजा था। सादिया बेगम ने ही मरियम के लिए इसरार किया था। वो तो ये समझ रही थी कि शहीर ने उसे महज दिल बहलाने का सामान समझा था, उसके साथ वक्त गुजारी की थी, उसे अपनी झूठी मोहब्बत का एहसास दिलाया था, जबकि दर हकीकत वो मरियम से शादी करना चाहता था। हिबा को रह रहकर जिल्लत का एहसास हो रहा था, जबकि शहीर अपनी माँ की वजह से मजबूर हो गया था। वो अपने बाप को तो खो ही चुका था, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था। जबकि समीना बेगम अपनी बहन के एहसानात की वजह से उनके सामने मजबूर हो गई थी, जबकि सादिया बेगम अपनी बेटी के एहसासात से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि एक बेटी की किस्मत में खुशियाँ लिखने की कीमत उनकी लाडली छोटी बेटी ने चुकाई है। अगर उस दिन उन्हें ये पता चल जाता कि शहीर और हिबा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो कभी ये बात ना करती, मगर वो तो इस सारे मामले से बिल्कुल बेखबर थी। वो भी एक माँ थी, एक ऐसी माँ जिसकी बेटी बाप के दर पर बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी। लोग ताने देने लगे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। वो कैसे ना उसके लिए परेशान होती। इसलिए उन्होंने अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ये कदम उठाया। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थी, मगर कोई भी उस नाजुक सी लड़की के दुख से वाकिफ़ नहीं था जिसका दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया था।
वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोई थी। जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया तो उसने अपने ही दुपट्टे से अपनी चीखों का गला घोंट दिया। कोई भी उसके दर्द से वाकिफ नहीं था। वो तो घर भर की लाडली थी, फिर कैसे कोई उसकी अजियत को समझ नहीं सका। जिस रोज़ मरियम रुखसत होकर शहीर के घर गई, उस रोज़ हिबा पूरी रात रोई थी। उसके सारे जिस्म में जैसे सुइयां चुभ रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं था। शहीर के लिए उसकी नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। हिबा का दिल किया वो दीवारों में टकरे मारे या ख़ुद को ज़ख्मी कर ले, मगर रोती रही। यहाँ तक कि रोते रोते उसके आंसू खुश्क हो गए, मगर उसकी हिचकियाँ बंद नहीं हुई थी। अगर हिबा अजियत से तड़प रही थी तो शहीर भी बेचैन था। वो अपने कमरे में नहीं गया था, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। वो हिबा के अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम नहीं दे सकता था। सारी रात उसने अंगारों पर लौटते हुए गुजारी। उसका दिल हिबा के लिए बुरी तरह बेचैन हो रहा था। उस रोज़ के बाद से हिबा उसके सामने नहीं आई। वो जाने उसे कहाँ खो गई थी। शादी के अगले रोज़ घर में मेहमान जमा थे। मरियम सबके दरमियान बैठी थी। मरियम को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। जाने क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था, मगर वो हिम्मत किए बैठी रही। अक्सर उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। वो किससे ये बात करती? वो जिस लिए इस घर में आई थी वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। मरियम के पहले दिन ही शहीर का रवैया नोट किया था। वो यकीनन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। मरियम के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। शहीर ने एक बार भी नज़र उठाकर मरियम की तरफ नहीं देखा। आप इस शादी से खुश नहीं हैं क्या? मरियम अपने दिल की बात ज़बान पर ले आई। लैपटॉप पर चलती शहीर की उंगलियां लम्हे भर को थमी। ऐसी बात नहीं है, शहीर ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मरियम ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए दूसरा सवाल किया। मुझे कुछ वक्त चाहिए मरियम, शहीर ने एक बार फिर उसकी तरफ देखे बगैर नरमी से कहा और अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से निकल गया। मरियम दुख से उसे जाता देखती रही। आज ही मरियम ने शहीर और समीना बेगम की बातें सुनी थी। समीना बेगम उसे समझा रही थी कि शहीर को इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, मगर शहीर का खुश्क रवैया उनसे भी ढका छुपा नहीं रह सका। मरियम का वजूद जलजले की जद में आ गया था। वो कैसे अपनी बहन की खुशियों की कातिल बन गई थी। चंद रोज़ बाद मरियम की बहुत तबीयत ख़राब हुई। उसे फ़ौरन ही अस्पताल ले जाया गया। मरियम की हालत के पेश नज़र डॉक्टर ने अपने खदशे को गलत साबित करने के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए, और फिर जब अगले दिन उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आईं तो सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मरियम को ब्लड कैंसर था जो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। ये खबर सुनकर सब लोगों पर सख्ता तारी था। हिबा भी मरियम से मिलने अस्पताल गई थी और फिर मरियम के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी बहन इस मोजी मस का शिकार हो सकती है। उसने तो कभी मरियम को बद्दुआ नहीं दी थी। वो तो उसकी बड़ी बहन थी। वो कैसे उसके लिए कुछ गलत सोच सकती थी? मरियम एक हफ्ता अस्पताल में रही और फिर वो अपनी जान की बाजी हार गई। मरियम सबकी आंखों में हमेशा के लिए आंसू देकर जा चुकी थी। हिबा खाली खाली नज़रों से मरियम को सफ़ेद कफन में लिपटा देख रही थी। जब शहीर ने मरियम की मैयत को अपने कंधों पर उठाया, हिबा ने नज़रें उठाकर शहीर को देखा। एक लम्हे में ही हिबा ने अपनी नज़रें बदल ली। आज 6 माह बाद हिबा ने शहीर को देखा था। वो पहले वाला शहीर हरगिज़ नहीं था। ये शहीर तो बहुत थका हुआ और तन्हा था, जो अपनी ज़िंदगी से बेजार मालूम होता था। मरियम को वो खो चुकी थी। दोनों घरों में शोक की कैफियत छाई हुई थी। हिबा मज़ीद खामोश हो गई थी। मरियम के इंतकाल को 6 माह गुजर गए। सब लोग बहुत हद तक अपनी रूटीन में वापस आ गए थे, मगर वो खला जो वो छोड़ कर गई थी वो कभी पुर नहीं हो सकता था। समीना बेगम एक बार फिर शहीर का रिश्ता लेकर आई थी। वो शहीर को बताए बगैर आई थी, मगर जब हिबा ने यह सुना तो उसने साफ इनकार कर दिया। आपने मुझे कोई खिलौना समझ रखा है? जब दिल किया खेल लिया और जब दिल किया उठाकर फेंक दिया। हिबा धाड़ से
شہیر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شہیر ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ ہبا کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ شہیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں ہرگز بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آئندہ کے بعد خالہ کو میرے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ شہیر کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہبا نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے دیکھ لی تھی۔ یقیناً وہ اس سے بے خبر تھا۔ میں احد سے شادی کر رہی ہوں، میری شادی پر ضرور آئیے گا۔ ہبا نے نفرت بھری نگاہ شہیر پر ڈالی اور کمرے سے تن فن کرتی نکل گئی۔ اپنی ماں سے استفسار کرنے پر شہیر کو معلوم ہوا کہ وہ ہبا کے گھر اس کا رشتہ لے کر گئی تھی۔ شہیر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ ضدی لڑکی اس کی ضد میں آ کر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ شہیر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں سبھی لوگوں نے ہبا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر جب پھپھو ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتہ لے کر آئیں تو ہبا نے سب کے سامنے اس رشتے پر حامی بھر لی۔ سبھی لوگ ہبا کے اس فیصلے پر حیران تھے۔ اسے احد کے بارے میں سب پتہ تھا، پھر بھی وہ جانتے بوجھتے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ہبا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ شہیر نے ہبا کے سامنے کھڑے ہوتے اسے بے بسی سے پوچھا۔ ہبا اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ شہیر اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کے لیے آیا تھا، مگر ہبا نے شہیر کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا۔ شہیر ہبا کے اس رویے پر تھک سا گیا تھا۔ ہبا نے کسی کی نہ مانی اور آج وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سادگی سے اس کا نکاح احد سے ہونا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اب وہ شہیر خانزادہ کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے آپ یہاں کیوں لے کر آئے؟ ہبا نے اپنی آنکھوں میں شعلے بھرے ہوئے شہیر سے پوچھا۔ میں تمہیں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں دے سکتا۔ تم جانتی بھی ہو کہ احد تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تم اس جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، پھر بھی تم نے اس قدر احمقانہ فیصلہ کیا۔ شہیر کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کا رویہ بے حد خشک۔ پھر کون میرے لیے بہتر ہے؟ وہ شخص جس نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے اور میری بڑی بہن سے شادی کر لی، وہ شخص میرے لیے بہتر ہے جس نے اپنی مرحوم بیوی کی بہن کو اس کے نکاح کے روز اغوا کر لیا۔ آپ جیسا شخص میرے لیے بہتر ہے جو جھوٹا اور دھوکے باز ہے، جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں۔ ہبا نے شہیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اس کی الزام تراشیوں پر شہیر تڑپ کر رہ گیا، مگر یہ وقت خود کو صحیح ثابت کرنے کا نہیں تھا۔ ہبا کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ شہیر کا سر شرم سے جھک گیا۔ اسی اثنا میں شہیر کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ کھلا اور سارے گھر والے شہیر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب سب گھر والے ہبا کو ڈھونڈ رہے تھے، احد نے شہیر کے کمرے کی کھڑکی سے ہبا کی جھلک دیکھی تھی۔ وہی سب کو یہاں لے کر آیا تھا۔ سب لوگ ہبا کو شہیر کے کمرے میں دیکھ کر حیران تھے۔ ہبا، ہم لوگ تمہیں سب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہبا سے سختی سے پوچھا۔ سب کو یہاں اچانک دیکھ کر ہبا بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ میں صرف تمہاری وجہ سے اس رشتے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ پپھو نے احد کو غصے سے لتاڑا۔ پپھو کی بات سن کر ہبا نے سرخ پڑتی نظروں سے شہیر کو دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، میں ہبا کے بارے میں کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ شہیر کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ تم دونوں کو اپنے رشتے کا احساس بھی ہے؟ تم اس کی بہن کے شوہر ہو۔ پپھو کیوں باز آنے والی تھی، اس کی بات سن کر ہبا تڑپ سی گئی۔ شہیر نے سرخ نظروں سے پپھو کو گھورا۔ احد، چلو یہاں سے، میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ پپھو نے احد کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے نکل گئی۔ شہیر سہیل صاحب کے پاس گیا۔ خالو، میں ہبا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہیر نے سر جھکائے سہیل صاحب سے کہا۔
جبکہ ہبا سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ سمینہ بیگم آگے بڑھیں اور شہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپا، میں اس روز ہبا کے لیے شہیر کا رشتہ لے کر آئی تھی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر آپ کے حکم کے سامنے میں نے اپنے بچے کا دل توڑ دیا، اسے اس کی محبت سے جدا کر دیا۔ آپ ہبا کی شادی میرے شہیر سے کر دیں۔ شاید یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، سمینہ بیگم نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تھا، جبکہ ہبا اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ ہبا نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ سعدیہ بیگم نے بے اختیار ہبا سے نظریں چرائیں۔ وہ جانے انجانے میں اپنی ہی بیٹی کی خوشیوں کی قاتل بن گئی تھی۔ اب وہ مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے سہیل صاحب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ سہیل صاحب نے دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ شہیر نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، جبکہ ہبا اب بھی خالی خالی نظروں سے کھڑی فرش کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہبا اور شہیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہبا ہمیشہ کے لیے شہیر کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہبا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کا سکتہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ شہیر خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہبا کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ سرخ گھونگھٹ کے پیچھے بہنے والے ہبا کے آنسو شہیر کا دل چیر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کر دی گئی۔ ہبا شہیر کے کمرے میں گم سم بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی اور اب بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ شہیر کمرے میں آیا۔ ہبا نے نظریں اٹھا کر شہیر کو دیکھا۔ شہیر نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کس قدر تڑپا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ شہیر کو دیکھتے ہی ہبا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ سب کے سامنے آپ نے میرا تماشا بنا دیا۔ سب لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ہبا غصے سے بری طرح پھٹ پڑی۔ شہیر نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ وہ ہبا کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ ہبا، پہلے رونا تو بند کرو، دیکھو رو رو کر اپنی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے۔ شہیر نے نرمی سے ہبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا اور اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرے قریب مت آئیں، دور رہیں مجھ سے۔ ہبا نے شہیر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شہیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پہلے تمہارے دھکیلنے پر دور اس لیے ہوا تھا کہ تم پر میرا کوئی حق نہیں تھا، مگر اب تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ بھلے تم مجھ سے نفرت کرو، غصہ کرو، مگر مجھے ایسے خود سے دور مت کرو۔ شہیر نے ہبا کو اپنے مزید قریب کرتے گھمبیر لہجے میں کہا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری محبت کو مذاق بنا کر رکھ دیا؟ ہبا کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہبا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر پڑی تھی، میں کیسے ان کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا؟ وہ احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھیں۔ امی اس روز تمہارا ہی رشتہ لے کر آئی تھی، مگر خالہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ مریم اور میرا رشتہ کر دے۔ امی مجبور ہو گئی۔ شہیر کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ ہبا نے اپنی زندگی میں پہلی بار شہیر کو یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں ہبا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ شہیر نے ہبا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس روز کے بعد سے کبھی بھی چین سے نہیں سو سکا۔ مجھے ہر لمحہ اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ میرا ضمیر ہر لمحہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ شہیر جیسے ٹوٹ کر بکھر سا گیا۔ ہمارے راستے جدا ہو گئے تھے تو ہونے دیتے، کیوں دوبارہ سے میری زندگی میں آئے ہیں؟ میں احد سے شادی کر رہی تھی، آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی، پھر کیوں آپ واپس میری زندگی میں آئے؟ میں نے تو کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، میں تو خاموشی سے آپ کی زندگی سے نکل گئی تھی،
फिर आपने मुझे इस इम्तिहान में डाला है। हिबा मजीद शिद्दत से रो दी। मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने दे सकता था? शहीर ने हिबा के हाथ थामते हुए कहा। हिबा के हाथ सर्द पड़ रहे थे। मैं अपनी बहन से कैसे नज़रें मिलाऊंगी कि उसके मरने के बाद मैंने उसके शौहर से शादी कर ली? हिबा ने हिचकियां भरते हुए कहा। हिबा, मैंने मरियम को दिल से कबूल नहीं किया था। मैं कभी उसे बीवी होने का दर्जा नहीं दे सका, और फिर शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी बीमारी के बारे में इल्म हुआ था, मगर मैंने उसे हर मुमकिन बचाने की कोशिश की थी। मगर मरियम को जाने कैसे इस बात का इल्म हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो उस रोज़ बेइंतहा रोई थी। वो इस बात पर रोई थी कि वो अनजाने में अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद कर गई। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं इतने अरसे तक का कर्ब और अजियत सबसे गुजरा हूँ, शहीर ने ज़ब्त से कहा था। हिबा ने बेख्तियार उसे नज़रें चुराई थी। अगर तुम्हारी नज़रों में अब भी मैं झूठा और धोखेबाज हूँ, तो तुम मुझे जो सज़ा दोगी वो मुझे कबूल होगी। अगर चाहो तो अपने हाथों से मेरी जान ले लो, मगर मेरी मोहब्बत पर शक मत करो, शहीर ने गहरी सांस भरते हुए कहा था, और हिबा से चंद कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। हिबा तड़प सी गई थी। हिबा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठा हूँ, तो जो सज़ा तुम मुझे दोगी कबूल है, शहीर ने सर झुकाए कहा। हिबा तड़प कर आगे बढ़ी और शहीर के बाजू पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। शहीर ने ज़ब्त से अपनी आंखें मींच ली। वो इस लड़की को यूं रोते हुए नहीं देख सकता था। इस लड़की में तो उसकी जान बसती थी, फिर कैसे वो उसे तकलीफ में देख सकता था? शहीर ने हिबा को नरमी से अपने कंधे से जुदा किया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। आज उन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। हिबा जिस शख्स से नफरत करने लगी थी, वही शख्स उसे मज़ीद शिद्दत से चाहने लगा था। शहीर ने नरमी से हिबा के सर पर टिका हुआ उसका भारी दुपट्टा उसके वजूद से जुदा किया। हिबा ने पुरसकून होकर आंखें मूंद ली। वो आज उस शख्स की बाहों में आ चुकी थी, जिस शख्स के लिए वो रातों को उठ उठ कर रोई थी। शहीर का बस नहीं चल रहा था कि हिबा को अपने वजूद में कहीं छुपा ले, उसे कभी भी खुद से दूर ना जाने दे। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। हिबा शहीर की मजबूत पनाहों में आ गई थी। उन दोनों को ही किस्मत ने बहुत रुलाया था, और आज वो दोनों एक हो गए थे तो उसी किस्मत की वजह से हुए थे। अगली सुबह यकीनन उन दोनों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाली थी। हिबा एक बार फिर से मोहब्बत पर ईमान ले आई थी। शहीर ने हिबा के माथे पर बोसा दिया। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। अब हमें सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है, शहीर ने जज्बात की शिद्दत से बोझल लहजे में कहा था, जबकि हिबा मजीद उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई।